بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ کمنٹس میں دعا کے لیے کیے گئے تمام احباب کی دعائیں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ نوجوان اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر دنیا بھی کما لے اور آخرت بھی بنا لے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت شاندار ہے، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کریں۔ محل کی ایک شہزادی اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ شہزادی اسے دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر الفت ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر کو جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور اس شہزادی کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ شہزادی کو اب اس سے ضد ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے میں سب سے امیر اور خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے، اور ہر کوئی دل میں خواہش پیدا کرتا کہ کاش اس سے میری شادی ہو جائے، یا کاش مجھے چند لمحے اس حسین لڑکی سے بات کرنے کا موقع ہی مل جائے۔ لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سجھا دیا جس میں پھنس کر نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری شہزادی تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی شہزادی کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطری سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں وہی شہزادی داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ جوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا
ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا راستہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر گیا، اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی نہیں اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد جی نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ وہ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میری کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس شہزادی نے اپنے نکاح کا پیغام اس لڑکے کے گھر پہنچایا تو قبول کر لیا گیا، اور ایسے نوجوان گناہ سے بچ کر ایک شہزادی کا شوہر بن گیا۔ دوستوں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک بھی ان کو بہت نوازتا ہے۔ بے شک اللہ پاک انسان کو آزماتے ہیں، اگر انسان آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو دنیا میں بھی نیک صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی انعامات ملیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔